بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے کوئی جادو وغیرہ ہو گیا ہے، فلاں فلاں چیز ہے، سایہ ہے، فلاں چیز ہے۔ تو اس چیز کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں یا اس کا کوئی آسان سا حل بتا دیں۔ دیکھیں، آج میں آپ لوگوں کو ایک انتہائی بہترین اور انتہائی آسان حل بتانے جا رہا ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ گھر میں اصل میں یعنی کہ یہ ہے کہ گھر میں شیطان اور جن جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سکون نہیں ہوتا گھر میں، اور بھی کئی سارے مسائل جو ہیں وہ گھر کے اندر جنم لیتے ہیں، جس وجہ سے پھر یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے آج ایک انشاءاللہ بہترین اور آسان حل پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اب حل جو ہے وہ کوئی انتہائی انہونا نہیں ہے، نہ کوئی مشکل ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور گھر کے اندر نماز پڑھا کریں۔ اب جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بالخصوص سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گھر کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، اب چونکہ تلاوت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے شیطان اور جن جو ہے گھر کے اندر ڈیر ڈال لیتے ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے، بے برکتی وغیرہ سب کچھ اس طرح کے، بیماریاں، ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یا یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ تلاوت نہیں کرتے گھر کے اندر، یا پھر جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی تلاوت کرتے نہیں ہیں لیکن تلاوت لگا دیتے ہیں موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، یا اسی طریقے سے MP3 جو ہوتا ہے تلاوت یعنی گھر کے اندر لگا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، تلاوت کرتے نہیں۔ تلاوت چلانا جو ہے یہ ایک انتہائی اچھا عمل ہے، لیکن جو خیر اور برکت اور جو سعادت تلاوت کرنے کے اندر ہے وہ تلاوت چلانے میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو آپ کو برکت اور جو خیر حاصل ہوگی تلاوت کرنے سے، گھر کے افراد کے گھر کے اندر تلاوت کرنے سے، وہ تلاوت چلانے سے حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں، تلاوت چلانے کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا، لیکن وہ والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر نماز پڑھا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں، ایک تو عورتیں بے نماز ہیں، دوسری یہ کہ مرد جو ہیں اگر نمازی بھی ہوتے ہیں، کسی کے گھروں کے جو مرد ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر میں نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنی چاہیے اور گھر کے اندر نفل اور سنتیں پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وضو فرماتے، گھر سے سنتیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے روانہ ہوتے مسجد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض ادا فرماتے، پھر گھر آ کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر چونکہ واش روم بھی ہے، ٹوٹیاں بھی ہوتی ہیں، پانی کا انتظام، ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، لوگ گھر سے بے وضو نکلتے ہیں، بے وضو نکل کے پھر یہ ہے کہ مسجد کے اندر جا کے وضو کرتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اب لوگ گھروں سے جاتے ہیں اور مسجد کے باتھ روم کے سامنے لینے لگائے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ انتظام ہے، اچھی بات ہے، مساجد کے اندر انتظام ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا اسپیشل مسجد کے اندر ہی جا کے وضو کریں، مسجد کے باتھ روم ہی جا کے استعمال کریں، بلکہ گھر کے اندر وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نوافل سنتیں ادا کریں، اور وہ ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر جا کے فرائض ادا کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم الصلاۃ فی بیوتکم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے اندر نماز پڑھنا تمہارے اوپر لازم ہے۔
اب یہ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نوافل اور سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت بھی فرما دی ہے، خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی بہترین نماز، بہترین نفلی جو نماز ہے، بہترین نفلی نماز جو ہے اس کے گھر کے اندر ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوافل جو ہیں یہ سنتیں گھر کے اندر ادا کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، زیادہ افضلیت اور فضیلت والا کام ہے۔ تو اسی لیے نوافل اور سنتیں گھروں کے اندر ادا کریں، فرائض مسجد کے اندر جا کے ادا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ گھروں کے اندر ضرور کیا کریں، اس سے جنات اور شیاطین جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، گھر کے اندر خیر اور برکت اور بھلائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کر دیتا ہے۔